إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کے والد گرامی سے مجلس منسوب ہے، لہٰذا ان کی دعا کے ساتھ ہم بات کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وعلى محمد. حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی امام حسن عسکری علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ آمنین میں سے، یعنی امن رکھنے والوں میں سے ہوگا میدان محشر میں. اس مجلس کا سبب ایک تو خود ذکر اہل بیت عبادت اور ثواب ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور تزکیہ نفوس کا وسیلہ ہے. ساتھ ہی صاحب خانہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے تابوت کی ایک مجلس منعقد ہوتی ہے. مولا کے نام پر مل کے صلوات بھیجے گا محمد علیہ السلام پر. اس مجلس کے قریب قریب ہی انہوں نے ایک خواب یہ دیکھا کہ ان کے گھر تابوت امام حسن عسکری علیہ السلام آ رہا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو تابوت سے مس ہو رہے ہیں. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ تابوت سے اتنے لوگ کیوں اپنے آپ کو مس کر رہے ہیں، تو جواب یہ آیا کہ وہاں سے شفا مل رہی ہے. تو اس وقت انہوں نے ارادہ کیا کہ مجلس امام حسن عسکری علیہ السلام بھی یہ اپنے گھر میں منعقد کریں. اس وضاحت کے ساتھ جو آپ سبھی جانتے ہیں کہ خواب سے نہ کوئی چیز واجب ہوتی ہے، نہ کوئی حکم شرعی صادر ہوتا ہے، لیکن بہرحال ذکر اہل بیت اطہار چونکہ جہاں وہ ذکر ہو رہا ہو تو ائمہ علیہ السلام کی خاص دعائے رحمت ہے کہ خدا رحمت نازل کرے اس مجلس پر جہاں ہمارا امر زندہ ہو جائے. تو اس لیے فی نفس ہی مجلس منعقد کرنا اس کا اجر ہے، ثواب ہے، ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں سے ہے. اور خود ہمارے لیے بھی ایک باعث سعادت بات یہ تھی کہ اس سال بعض وجوہات کی بنا پر میں آپ کے سامنے آپ کے شہر میں مجلس امام حسن عسکری علیہ السلام سے خطاب نہیں کر سکا تھا. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سعادت ہوئی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر اس مختصر سی مجلس میں ہو جائے. وہ منفرد امام ہیں کہ جنہیں اللہ نے ایک منفرد بیٹا عطا کیا ہے. والد اور مولود دونوں پر مل کے صلوات بھیجیں محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ امامت کم ترین ہے تمام ائمہ علیہ السلام میں. جو سن کم ترین تھا وہ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا 25 سال کے سن میں امام کی شہادت ہو گئی، لیکن جو زمانہ امامت ہے وہ 17 برس ہے. لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام شہادت 28 برس کے سن میں ہوئی امام کی، زمانہ امامت 6 برس. اگر آپ 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام ان تمام کا سن ملا لیجئے تو یہ 100 سال سے کم بنتا ہے، 100 سال بھی پورے نہیں ہیں. یعنی پے در پہ ائمہ علیہ السلام کی شہادتیں ہوئیں، امام تقی الجواد علیہ السلام، امام ہادی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام. اور اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ سبھی یہ جانتے تھے کہ انہی کی نسل میں سے ایک 12ویں حجت آنے والی ہے.
تو وہ 12ویں حجت یا دنیا میں نہ آنے پائے، یا اگر آ جائے تو گہوارے ہی میں یا بچپن ہی میں انہیں شہید کر دیا جائے۔ یہ خلفائے بنی عباس کا منصوبہ تھا، لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کو اور ان سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام کو نظر بند رکھا گیا، اور سب سے زیادہ وہ امام کے جو محاصرے میں رہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام، اس لیے کہ امام جب 2 برس کے سن میں تھے تو اپنے والد کے ساتھ مدینہ سے سامرہ آ گئے، پھر سامرہ ہی میں رہے۔ وہ واحد امام کے جن کی زندگی میں کوئی سفر نہیں ہے اس کے علاوہ، یعنی حتیٰ امام مکہ بھی تشریف نہیں لے گئے۔ امام کی زندگی میں بظاہر آپ کو کوئی حج بھی نہیں ملتا، کوئی بھی امام ایسے نہیں ہے کہ جن کی زندگی میں کوئی حج نہ ہو سوائے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اب یہ الگ بات ہے کہ خود حقیقت حج امام حجت اور امام وقت ہے، اور اس پر احادیث بھی موجود ہیں اور فرزدق کا پورا قصیدہ بھی موجود ہے کہ حقیقت حج حجت خدا ہے۔ حتیٰ امام علیہ السلام دوبارہ پلٹ کر اپنے جد ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر بھی نہیں جا سکے، ان کے تربت پر بھی نہیں گئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو اس اعتبار سے بڑے مظلوم امام ہیں، اور ان کی ایک منفرد مظلومیت ہے کہ سامرہ میں اس طرح سے زندگی گزری کہ بعد میں کوئی سفر نہیں ہو سکا۔ امام علیہ السلام کے امام کو ملا کر 4 کل بیٹے ہیں امام ہادی علیہ السلام کے، تو گویا 3 مزید بھائی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے، جن میں سے بڑے بھائی ہیں حضرت سید محمد جو بغداد اور سامرہ کے درمیان بلد کے مقام پر مدفون ہے، اور وہ ہستی کہ جن کے حرم سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ شیعہ و سنی وہاں آتے ہیں دعائیں مانگنے کے لیے، اپنے امور اور اپنے فیصلوں کو کروانے کے لیے، اس لیے کہ یہ معروف ہے کہ حضرت سید محمد علیہ السلام کے حرم میں جو جھوٹی قسم کھائے اللہ کا نام لے کر، اس پر اسی وقت عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی مالی معاملہ آپس میں تنازع ہو چکا ہو تو آخری حل اس علاقے والوں کے پاس ہی ہوتا ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت سید محمد کے حرم میں جائیں اور کہیں کہ تم بھی اللہ کی قسم کھاؤ ان کے حرم میں زری کے سامنے، اور میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں اسی معاملے پر۔ جو اللہ کی جھوٹی قسم کھائے اس وقت اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو ان سے بہت ساری کرامات ظاہر ہوئی ہیں، اور بلکہ کتنے ہی شیعہ تو ایسے تھے، تقریباً سارے ہی، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ امام ہادی علیہ السلام کے بعد امام ہوں گے حضرت سید محمد۔ اللہ کا منصوبہ یہ ہوا کہ حضرت سید محمد کی وفات ہو گئی امام علی نقی علیہ السلام ہی کے زمانے میں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کی وفات پر اپنے گریبان کو چاک کیا، ماتم کیا، جس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ گریبان چاک کرنا ممنوع ہے مرحوم کی میت پر۔ کچھ ہوتے ہیں کہ جو امام کو بھی فقہ سکھانے آ جاتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ جیسے ہارون کی وفات پر موسیٰ علیہ السلام نے گریبان چاک کیا تھا، ویسے سید محمد کی وفات پر میں نے گریبان چاک کیا ہے۔ تو یہ خاص وہ امر ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں گریبان چاک کرنا یا اہل بیت علیہ السلام کے غم میں، اس کے علاوہ ویسے اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت سید محمد کی وفات ہوئی، پہلے بھائی حضرت سید محمد ہیں، ان کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام، پھر حضرت سید حسین۔ حضرت سید حسین وہ ہیں کہ جن کی عالم ہیں، فاضل ہیں، شجاع ہیں، لیکن ان کی خاصیت یہ کہ امام زمانہ کی آواز حضرت سید حسین کی آواز سے مشابہ ہے۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو اپنے چچا حضرت سید حسین کی آواز میں بات کرتے تھے تاکہ ان کی آواز کا پردہ رہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا چہرہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے چہرے کی طرح ہے، اور ان کی آواز امام حسن عسکری کے چھوٹے بھائی حضرت حسین کی آواز کی طرح ہے۔ لہٰذا جب بھی امام زمانہ علیہ السلام بات کرتے تھے تو چونکہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کے فوراً اطراف ہی میں پہرا ہوتا تھا سپاہیوں کا، اور کتنی مرتبہ گھروں کی جو نوعیت ہوتی تھی تو آواز بھی باہر آتی تھی، اور آواز کو سنتے ہوئے یا گھر کے اندر آ کر محسوس کرتے تھے سپاہی کہ کیا کسی نئے بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی۔ تو امام زمانہ علیہ السلام جب بات کرتے تھے، 1 سال کے تھے، 2 سال کے تھے، تو بالکل حضرت سید حسین کی طرح بات کرتے تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ امام حسن عسکری کے بیٹے نہیں بلکہ امام حسن عسکری کے بھائی بات کر رہے ہیں۔ یہ حضرت سید حسین علیہ السلام کا مقام ہے، اور چونکہ امام حسن عسکری کا نام حسن ہے اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام حسین ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام نے رکھا ہی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نام پر، امام علی نقی علیہ السلام نے نام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نام پر رکھا، لہذا تاریخ میں آپ کو 2 حسنین ملیں گے، ایک امام حسن اور امام حسین، اور دوسرے امام حسن عسکری اور سید حسین۔ انہیں بھی حسنین کے نام ہی سے کتابوں میں یاد کیا گیا اور سبتین کے نام سے یاد کیا گیا۔ ایک مل کے صلوات دیجیے گا خانواد امام حسن عسکری علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
حضرت سید حسین کے بعد جو بیٹے ہیں وہ جعفر، جو جعفر کذاب یا جعفر تواب، تاریخ میں اس پہ ایک اختلاف موجود ہے، اس نام سے معروف ہوئے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی ہیں، جنہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ پڑھائیں، اور بہرحال اس وقت تو انہوں نے چاہا کہ لوگ امام زمانہ کو امام نہ مانیں، انہیں امام مانیں۔ تو یہ 4 بیٹے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے۔ اس اعتبار سے امام حسن عسکری منفرد ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں وہ بیٹا عطا کیا ہے کہ جو آدم و عالم کائنات میں منفرد ہے، اس لیے کہ یہ ان کے والد ہیں کہ جن کی آمد کی خبر ان سے پہلے کے 11 اماموں نے دی ہے، ان سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا نے دی ہے، ان سے پہلے رسول اللہ نے دی ہے، اور ان سے پہلے انبیاء کی ایک فہرست ہے جنہوں نے حضرت حجت کی آمد کی خبر دی ہے اور اپنی اپنی قوموں کو آگاہ کیا ہے کہ ایک آئیں گے آخری رسول کی نسل سے۔ تو خاص الخاص فرزند ہیں، یعنی اس طرح سے کہ آپ غور فرمائیے، امام رضا علیہ السلام جب ان کا نام آئے تو اپنے مقام سے کھڑے ہوں، سر پر ہاتھ رکھیں اور قیام کریں۔ یہ جو حضرت حجت کے نام پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، سنت امام رضا علیہ السلام ہے۔ خاطر ہے کہ جب ہم دعائے فرج امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں، الہی عظم البلا و برح الخفا، تو یہاں کوئی حلال یا حرام کی بات نہیں ہو رہی، ایک اس ادب کی بات ہو رہی جو امام نے سکھلایا۔ بعض لوگ ادباً یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد جب آتا ہے ذکر، اسی ذکر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا نام ہے، اور ان کے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے کہ جب ہم امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم حضور کے نام پہ کیوں نہ کھڑے ہوں، اور مولا علیہ السلام کے نام پہ کیوں نہ کھڑے ہوں۔ لیکن پھر سوال یہ ہوگا کہ پھر الہی عظم البلا، الہی کے نام سے کھڑے ہو جائیں، الہی سے دعا شروع ہو رہی ہے، تو جس نام پر ائمہ علیہ السلام نے قیام فرمایا وہ حضرت حجت کا نام ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ بھی تھا کہ قیام ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، ان سے پہلے ہر قیام باطل، ان سے پہلے ہر پرچم باطل، ان سے پہلے ہر بیعت باطل۔ تو امام حجت کے نام پر امام رضا علیہ السلام اپنے مقام سے بلند ہوتے تھے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ ما امام منصور من اہل بیت محمد، یہ زیارت عاشورہ میں سکھلایا گیا کہ پروردگار مجھے قرار دے ان امام کی ہمراہی میں کہ جن کی نصرت تو کرنے والا ہے، منصور یعنی جس کی نصرت کی گئی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے۔ تو فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ آل محمد کا نام لے کر کھڑے ہوں اور قیام کریں، لیکن تم ساتھ ہونا اس امام کے کہ جس کی نصرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سی ہستیوں کے لیے کہہ دیا جائے کہ ان کی نصرت تو اللہ کر رہا ہے، لیکن یاد رکھنا من اہل بیت محمد۔ ایک اور پہچان یہ ہے کہ وہ اہل بیت محمد میں سے ہوں گے، کسی اور سلسلے سے نہیں ہوں گے۔ اور اہل بیت محمد علیہ السلام وہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ خانوادہ ہے۔ تو امام کا نام جب آتا تھا تو امام رضا علیہ السلام بلند ہوتے تھے، اپنے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے دعائے ندبہ پڑھی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ امیر المومنین ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور گریہ کر رہے تھے۔ ازبق بن نباتہ نے پوچھا، خاک پہ بیٹھے تھے مولا، کہ مولا آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا وا شوقا الی رؤیتہ، کاش کہ دیکھ سکوں اور میں مشتاق ہوں اپنے فرزند مہدی کی زیارت کا۔ وا شوقا الی رؤیتہ، کہ کاش دیکھ سکوں، یعنی یہ ایک ظاہر کی دنیا کے معاملات کے اعتبار سے امام علیہ السلام کی ایک تمنا ہے، جیسے کہ صادق علیہ محمد نے بھی یہ فرمایا کہ لو ادرکتہ لخدمتہ فی ایام حیاتی، کہ اگر میں درک کر لوں ان مہدی کو تو اپنی ساری زندگی خدمت ہی کرتا رہوں گا ان کی، یہ صادق علیہ محمد نے فرمایا۔ ان کے بابا ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام، تو اللہ عز و جل نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک خاص الخاص بیٹا عطا کیا ہے، ایک ہی بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو حضرت حجت ہیں، اور اس اعتبار سے خاص وہ ذمہ داری کہ جو کسی امام کے زمانے میں اس انداز سے عائد نہیں ہوئی امام پر جو امام حسن عسکری علیہ السلام پر عائد ہوئی، وہ یہ کہ تعارف بھی کروانا ہے اپنے بیٹے کا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی ولادت ہی نہیں ہوئی، جیسے کہ آج تک بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اتنا ظاہر بھی نہیں کرنا کہ ان کی جان کو خطرہ ہو جائے۔ تو امام علیہ السلام کو چاہو بازار میں لے کر اپنے بیٹے کو آ نہیں سکتے کہ دیکھو یہ ہے میرا بیٹا،
اسی وقت ہی امام علیہ السلام پر حملہ ہوگا اور انہیں مار دیا جائے گا. یہ میں ظاہر کے اسباب کی بات کر رہا ہوں، معجزے کی بات نہیں کر رہا. معجزے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ عطا نہیں کرنا. معجزے سے ہی اگر سارا کام لینا ہے تو پھر 1,24,000 انبیاء کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے مصائب کی ضرورت نہیں ہے. معجزہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اپنا حجت ہونا ثابت کریں امام، اس وقت معجزہ دکھاتے ہیں. اس کے بعد جب دل آمادہ ہوں تب جا کر دین کو غلبہ حاصل ہوگا حجت خدا کے ذریعے سے. تو امام علیہ السلام کوچہ بازار میں لے کر اپنے بیٹے کو نہیں جا سکتے، اور دوسری طرف سے اتنا چھپا کے بھی نہیں رکھ سکتے. یعنی اس وقت تو کیفیت یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام بھی جب آتے تھے عام گلیوں میں بازاروں میں تو امام علیہ السلام کا حکم تھا اپنے چاہنے والوں کو کہ جب تم دیکھو ولا تسلم علیہ، تو مجھے سلام نہ کرو. ابھی کتنا سخت مرحلہ ہے ایک چاہنے والے کے لیے، اور یہی امتحان ہے کہ جہاں امام نے کہا ساکت رہو وہاں خاموش رہو، جہاں امام نے کہا کہ اظہار کرو حق کا وہاں اظہار کرو. حتیٰ امام علیہ السلام نے سلام کرنے سے بھی منع کر دیا. عبدالعزیز بلخی اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام بالکل تنہا آ رہے ہیں ایک گلی سے، اور جیسے کہ کوئی امام کو جانتا ہی نہیں. تو میرے دل میں بڑا ملال ہوا، اور دل میں میرے ارادہ آیا کہ میں چیخ و پکار کر کے لوگوں سے بتلاؤں کہ یہ جو گزر رہا ہے یہ حجت وقت ہے، امام وقت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نمائندہ ہے اس روئے زمین پر. امام علیہ السلام جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا تو امام نے میری جانب دیکھا اور اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا کہ خاموش رہو اور یہ نہ کہنا اور مجھے سلام نہ کرنا. اور پھر عبدالعزیز بلخی کہتے ہیں کہ میں اگلے دن رات کے وقت کسی طرح چھپتے چھپاتے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے مجھ سے کہا کہ یا تو اپنے ایمان کو چھپا کے رکھو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور امام علیہ السلام نے بہتر زیادہ جانا کہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھو. تو خود امام علیہ السلام نے جب منع فرما دیا تھا اپنے آپ کے لیے تو پھر حضرت حجت کے لیے تو وہاں ظاہر کرنا ان کے لیے تقریباً ناممکن تھا. لہٰذا امام علیہ السلام ذرا غور فرمائیے گا، 40 لوگ ہیں کہ جنہیں تقریباً 40 ملتے ہیں کہ جنہیں امام زمانہ کی زیارت کروائی امام حسن عسکری نے. بہت مخصوص افراد کو زیارت کرواتے تھے امام اور بتلاتے تھے کہ وہ آخری حجت اس زمین پر آ چکی ہے. اب امام علیہ السلام کے جو تربیت یافتہ ہیں ذرا غور کیجیے گا، ان میں ایسے بھی تھے کہ جو حجت خدا کی معرفت رکھنے والے، ایک ایک عظیم الشان نام، اور ایسے بھی تھے کہ جو امام کی صحبت اختیار کرتے رہے لیکن بعد میں ایک گناہ کی وجہ سے حضرت حجت کو یا ان کی نیابت میں جو نواب اربعہ تھے ان کی نیابت کو قبول نہ کر سکے. میں اس جانب تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اور بہت اہم ہے یہ. ایک مل کے صلوات بھیجے گا امام زمان علیہ السلام کے نام پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام حسن عسکری علیہ السلام نے پہچان بتلائی تھی کہ میرے بعد امام کون ہوگا. کچھ کو پہچان بتلائی، کچھ کو ڈائریکٹ زیارت کروائی. احمد بن اسحاق قمی وہ کہتے ہیں کہ میں قم سے چلا سامرہ، قوم سے سامرہ. آپ غور کیجیے گا، آج بھی اگر کوئی بائی بس جا رہا ہے تو بہت لمبا راستہ ہے. اب یہ سوچیں کہ ہم نجف سے سامرہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک اچھی خاصی خستگی محسوس ہوتی ہے. قم سے کوئی سامرہ جائے اس زمانے میں، قم سے سامرہ کیوں گئے؟ صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے، مولا آپ کے بعد امام کون ہے؟ یہ جو امامت بڑی آسانی سے ہمارے پاس پہنچی ہوئی اس وقت کہ ہمارے ماشاء اللہ بچے کو بتایا کہ پہلے امام مولا علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسن علیہ السلام. یہ اتنا آسان نہیں تھا اس زمانے میں، بلکہ 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے بعد سے تو تقریباً شیعوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے بعد امام کون ہے. اور بہت سے معاملات کی وجہ سے خود امام ہی کو اگلا امام کا تعارف کروانے میں بہت احتیاط کرنا پڑتی تھی کہ بعض مقامات ایسے بھی ہیں جیسے کہ خود امام جعفر صادق اسلام نے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تعارف کروایا تو ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میرے وسیع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، بلکہ 5 کا نام لیا تھا جس میں خود منصور دوانتی شامل تھا کہ جو امام جعفر صادق اسلام کا قاتل ہے. اس لیے کہ اگر پہلے ہی سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تعارف کروا دیں امام جعفر صادق علیہ السلام تو باہر چھوڑ دیجیے گا، گھر کے اندر کے جو بھائی تھے وہ اتنا زیادہ حسد کرتے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ بھائی ہی قتل کر دیں گے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. اور یہ معاملہ بار بار پیش آیا. امام رضا علیہ السلام کے بعض بھائیوں نے حسد کیا، امام رضا علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کیا. آپ غور کیجئے گا، اس پہ میں کبھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں بات کروں گا. جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں نا، ان کی روٹ میں جا کے دیکھے گا یا آپ کو حسد ملے گا یا تکبر ملے گا. قابیل نے حابیل سے حسد کیا اور شیطان نے تکبر کیا. یہ جو 2 گناہ جو سب سے پہلے انجام پائے، تو تکبر اور حسد، آپ کو ہر اخلاقی برائی کی جڑ میں یہی معاملہ ملے گا.
اور حسد بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، مومنوں میں بھی آپس میں ہو سکتا ہے، ملنے جلنے والوں میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس بعض لوگ آ کر کہتے تھے کہ ہم آپ کو کیسے امام مانیں جبکہ آپ کے بھائی آپ کو امام نہیں سمجھتے، چونکہ وہ حسد کرتے تھے امام رضا علیہ السلام سے. تو امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، وہ بھائی تھے ان کے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہوئی ہے کہ بھائی حسد کریں حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور امام رضا علیہ السلام کے بھائی بھی حسد کرتے تھے امام رضا علیہ السلام سے کہ یہ کیوں امام بن گئے، ہم کیوں نہیں بنے. لہٰذا بعض نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کو قبول ہی نہیں کیا، بعض نے خود پہلے امامت کا دعویٰ کیا لیکن امامت چل نہیں پائی. انہوں نے کہا کہ بھائی وقف ہو گئی امامت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک. بہرحال میں پھر گفتگو شروع ہو جائے گی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر، جو کہ بڑی اہم اور بڑی ہی دلچسپ گفتگو ہے، لیکن میں اس کو آ جاتا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام پر. تو یہ معاملہ جاری رہا بعد میں بھی کہ وہ حسد کا پہلو، جب حسد آ جائے انسان میں تو وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کی یا تو برائی ہو یا اس کی کوئی اچھائی چھپ جائے، یا اسے، کیونکہ حسد جب شروع ہوتا ہے تو پھر وہاں سے تہمت ہے، وہاں سے غیبت ہے، وہاں سے جھوٹ بھی ہے، اور اگر بہت ہی زیادہ حسد بڑھ جائے تو پھر وہ عملی اقدام بھی کوئی کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو گرا دیا جائے. امام حسن عسکری اسلام کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھے کہ جعفر کذاب اسے حسد ہے کہ میں بڑا بھائی ہوتے ہوئے، یعنی میں چچا ہوتے ہوئے ان سے بڑا ہوں، میں ایک 5 سال کا بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے. تو یہ ہضم کرنا مشکل تھا لوگوں کے لیے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے پہچان یہ بتلائی تھی. مثلا ابھی میں وہ واقعہ سنا رہا تھا، اس کو مکمل کر کے پھر آتا ہوں پہچان پر. احمد ابن اسحاق کے قمی، وہ قم سے پہنچے کہاں؟ امام کے پاس. سامرہ فقط یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کے بعد امام ہے کون، یہ بتلا دیجئے بس. تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کبھی بھی اپنی زمین کو حجت سے خالی نہیں چھوڑے گا. وہ حجت ہے کہ جس کے ذریعے سے زمین کی بلائیں دور ہو جائیں گی، زمین کی برکتیں ظاہر ہو جائیں گی، آسمان سے بارشیں نازل ہو جائیں گی. امام علیہ السلام سے پوچھا احمد ابن اسحاق نے کہ آپ بتلا سکتے ہیں مجھے کہ آپ کے بعد کون حجت ہے. امام اپنے بیت الشرف میں گئے، علی عاتقہ غلام، ان کی گود میں ایک 3 سال کا بچہ تھا. امام باہر لے کر آئے، احمد ابن اسحاق سے کہا کہ میرے بعد یہ تم پر امام اور حجت ہے، اور اے احمد ابن اسحاق اگر تمہارے دل میں وہ خاص محبت نہ ہوتی جو ہمارے خانوادے کے لیے تو کبھی بھی میں اس بچے کو تمہیں نہ دکھلاتا، میں کبھی بھی نہ دکھلاتا تمہیں. لیکن چونکہ تم خاص محبت اور عقیدت رکھتے ہو ہمارے خاندان سے، وہ اس بات کا سبب بنی ہے کہ میں تمہیں دکھلاؤں کہ میرے بعد حجت کون ہے. اور یہ وہ ہے کہ جن کا نام میرے جد کے نام پر ہے، جن کی کنیت میرے جد کی کنیت پر ہے، جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنے والا ہے، جیسے وہ ظلم سے بھری ہوگی. یہ کہا امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہ احمد ابن اسحاق کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں کوئی نشانی بھی سامنے دیکھ لوں، کوئی معجزہ، کوئی کرامت. ابھی میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اس بچے نے فصیح عربی میں کہنا شروع کیا کہ انا بقیت اللہ العظم، انا المنتقم، میں اللہ کی جانب سے وہ بقیہ ہوں کہ جو آخری حجت ہوں اللہ کی، اور میں انتقام لینے والا ہوں اللہ کے اعداء سے. پھر فرمایا کہ اب شک نہ کرنا اس کے بعد کہ جب تم اس حقیقت کو دیکھ چکے ہو اے احمد ابن اسحاق. امام حسن عسکری نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا خضر اور ذوالقرنین کی طرح ہے. احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں خوشی خوشی گھر سے باہر نکلا، میرے دل میں خیال آیا کہ امام نے کیوں کہا کہ ان کا بیٹا خضر اور ذوالقرنین کی طرح ہے. تو میں اگلے دن موقع جان کر واپس پلٹا، آسان نہیں امام سے ملنا. میں پھر پلٹا اور میں نے صرف یہ پوچھنا چاہا کہ آپ نے کیوں کہا کہ آپ کے فرزند خضر اور حضرت ذوالقرنین کی طرح ہے. امام حسن عسکری نے جواب دیا کہ طویل غیبت کی وجہ سے، کیونکہ خضر کی غیبت بھی طویل ہے اور حضرت ذوالقرنین کی غیبت بھی طویل رہی تھی، وہ اپنی ایک تاریخ ہے. طویل غیبت کی وجہ سے، اور یاد رکھو کہ جو اس طویل غیبت میں اس کی امامت پر قائم رہے، ہلاکت سے نجات فقط اسے ملے گی، اور قائم اس غیبت کے زمانے میں اس بچے کی امامت پر وہی رہے گا کہ جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے اور جسے
ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کر دی ہے. فقط وہی قائم رہے گا ان کی امامت پر، باقی لوگ منحرف ہو جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات کو سمیٹوں میں. احمد ابن اسحاق کے قمی کو دکھلایا. ابو الادیان ایک اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابی ہیں، ان کو دکھلایا نہیں کسی سبب سے، اس لیے کہ وہ بعد میں خود زیارت کرنے والے تھے. ابو الادیان کو امام علیہ السلام نے خط دیے. خط کیسے جاتے تھے اس زمانے میں؟ خط عصا ہوتا ہے نا، عصا تھام کے جو چلتے ہیں، تو عصا کے درمیان سے اس جگہ کو خالی کر کے اس کے اندر خط ڈالے جاتے تھے. جو روغن کے برتن اور روغن فروش آتے تھے امام کے گھر میں جیسے روغن دینے کے لیے، وہ روغن اس برتن کی 2 لیئرز ہوتی تھی، اوپر روغن اور ایک لیئر، اس کے اندر خطوط. اس طرح سے خطوط آتے تھے امام کے پاس اور خط کے جواب جاتے تھے. میں نے کہا یہ ایک پوری تاریخ ہے، اور امام علیہ السلام کی مظلومیت بھی ہے، اور ساتھ میں کہ اتنی آسانی سے جو ہم تک آج دین پہنچ جاتا ہے، ایسا معاملہ نہیں تھا. تو امام علیہ السلام نے خطوط دیے ابو الادیان کو، کہا مدائن لے کے جاؤ، کہ تمہیں 15 دن لگیں گے جانے میں اور واپس آنے میں، اور جب تم واپس پہنچو گے اسی دن میرا جنازہ ہو رہا ہوگا، میں دنیا سے جا چکا ہوں گا. تو ابو الادیان نے پوچھا کہ مولا آپ کے بعد امام اور حجت کون ہے؟ کتنے قریبی جو امام کا خط لے کے جا رہے ہیں، لیکن ابھی معلوم نہیں انہیں کون حجت ہے. امام نے کہا 3 نشانیاں ہیں. ایک تو وہ کہ جو میرا جنازہ پڑھائے، دوسرا وہ کہ جو تمہیں جب مدائن سے واپس آؤ گے تو کچھ خطوط تمہارے پاس ہوں گے، ان خطوط کا متن بتائے اور اس کا جواب دے، اور کچھ تھیلیاں ایسی ہیں کہ جن کی مقدار کے بارے میں بتلائے. ابو الادیان کہتے ہیں کہ میں گیا، مدائن سے واپس آیا، 15 دن کا سفر تھا، پہنچا تو عظیم الشان جنازہ تھا. امام حسن عسکری السلام کا جنازہ سب سے زیادہ عظیم الشان رہا ہے علیہ السلام، کیونکہ سفرا عمرہ سب شریک تھے اس جنازے میں، اور اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ تھا تقریباً وہ جنازہ. بس اس موقع پر کہ جب جعفر نے نماز پڑھانا چاہی تو میرے دل میں خیال آیا، کیونکہ میں جانتا تھا انہیں، تو مجھے یہ تھا کہ یہ امامت کے مقام کی تو شخصیت نہیں، تو یہ کیوں نماز پڑھا رہے ہیں؟ جبکہ امام نے کہا تھا کہ علامت یہ ہے کہ جو نماز پڑھے وہ امام ہوگا. اور دفعتاً میں نے دیکھا کہ بیت الشرف سے ایک 5 سال کا بچہ باہر آیا اور اس نے ابا کو کھینچ کر کہا کہ اے چچا، امام کا جنازہ فقط امام ہی پڑھا سکتا ہے، پیچھے ہو جائیے. اور میں نے دیکھا کہ اس وقت اس 5 سال کے بچے میں روب اور جلالت ایسی ہے کہ کوئی اس وقت انہیں روک نہ پایا اور جعفر بھی کچھ نہ کہہ پائے جو چچا ہیں امام زمانہ کے، اور وہ پیچھے ہٹ گئے اور امام نے جنازے کو پڑھا. میں نے کہا پہلی علامت پوری ہوئی. جیسے ہی وہ گھر میں جانے لگے تو خاص میری جانب دیکھا اور مجھے اشارہ کیا کہ گھر کے اندر آؤ، اور جیسے ہی میں گھر کے اندر آیا تو مجھے بتلایا کہ تمہارے پاس یہ خطوط ہیں، اس کا یہ متن ہے، اس کا یہ جواب ہے. ایک نشانی رہ گئی تھی جو میں سوچ رہا تھا کیسے پوری ہوگی، اس لیے کہ مدائن سے مجھے کوئی تھیلیاں ملی نہیں تھی. تو میں نے یہ سوچا، اب دیکھیں خود سوال آتا ہے نا دماغ میں کہ بھائی امام حسن عسکری ایک ہی نشانی بتلا دیتے، 3 نشانیوں کے اندر پہلے نشانی بہت چل گیا. نہیں، اس کی خاص وجہ تھی، اس لیے کہ کئی دن گزرے تو قم سے ایک وفد آیا، اور وہ جب پہنچا سامرا تو اسے پتا چلا کہ امام حسن عسکری کی تو شہادت ہو گئی. تب کون ہے امام؟ تو کہتے ہیں کہ جعفر تھے، وہ بیعت لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جعفر بن علی النقی، تو وہ ان کے پاس چلا گیا. لیکن امام نے تربیت کیسے کی ہوئی تھی اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کی کہ جب وہ وہاں پر جعفر ابن علی النقی کے پاس پہنچا یہ وفد، تو انہوں نے کہا کہ میں امام وقت ہوں، مجھے یہ اشرفیہ اور تھیلیاں دے دو. کہا نہیں، ہم جب بھی آتے تھے امام حسن عسکری کے پاس تو ہمیں روک دیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں تمہیں بتلاؤں گا کہ کس تھیلی میں کیا عدد ہے، کتنی مقدار ہے، کتنے درہم ہے، کتنے دینار ہے. تو جب تک آپ یہ نہیں بتلائیں گے، یہ امام حسن عسکری کی تربیت ہے، جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتلائیں گے اس وقت تک ہم یہ امانت آپ کی سپرد نہیں کریں گے. تو جعفر بن علی نقی نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس علم غیب ہے؟ میں علم غیب کیسے بتلا سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. وہ اٹھے وہاں سے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ آپ امام نہیں ہیں. اس کا مطلب ثابت ہو گیا کہ آپ امام نہیں ہیں. یہاں تک کہ ایک شخص کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ان سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، اور لے کر پہنچا. جب امام کی غیبت صغرا کا زمانہ تھا امام حجت کے پاس، کہ امام حجت نے بتلانا شروع کیا کہ اس تھیلی میں اتنے دینار، اور پھر بتلایا کہ کل ملا کر یہ 1000 دینار بنتے ہیں، جس میں سے 990 وہ ہیں کہ جو اہل قم نے تمہیں دیے، اور 10 وہ ہیں کہ جو انہوں نے دیے تھے لیکن تم نے ایکسچینج کر لیے. جب اتنا پریسائز اور دقیق بتلایا تو ابو الادیان جو لے کر گیا تھا امام حجت کے پاس، اسے یہ سمجھ میں آیا کہ امام حسن عسکری نے کیوں کہا تھا کہ جو تمہیں تھیلیوں میں تعداد بتلائے
اور اس کی کیفیت کو بتلائیں، وہ امام ہوگا. اہل قم تک اس طرح سے بات پہنچی. اچھا، اب امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں انہی میں سے یہ نواب اربعہ ہیں جو خاص نائب ہیں امام زمان علیہ السلام کے، اور جن میں سے پہلے عثمان ابن سعید ہیں، پھر محمد ابن عثمان ہیں، پھر حسین ابن روح ہیں، پھر محمد ابن علی سمری، علی بن محمد سمری. تو یہ 4 خاص نائبین ہیں. ان نائبین کے زمانے میں بھی ایک عجیب ہی بعض لوگوں کے درمیان حسد کا معاملہ تھا، اور اس میں سے بڑے بڑے ایسے لوگ کہ جو عبادت گزار. ان میں سے جو دوسرے نائب ہیں نا، ان کا نام ہے محمد ابن عثمان. یہ محمد ابن عثمان وہ ہیں کہ جو 50 سال تک امام کے نائب خاص رہے. پہلی بات تو یہ کہ 50 سال تک، ہاف سینچری کوئی نائب رہے. یہ ہاف سینچری سے آپ کے ذہن میں ورلڈ کپ کا تصور نہ آئے، آ جائیے مجلس پر. تو نصف صدی تک امام کے نائب خاص رہے. کون؟ محمد ابن عثمان. اچھا، محمد ابن عثمان ہی کا زمانہ ہے کہ جب احمد ابن ہلال، یہ خاص صحابی ہے امام علی النقی اور امام حسن عسکری کا، 20 کتابیں لکھی ہیں اس نے اہل بیت علیہ السلام کے علوم پر، فقہ پر اور عقائد پر. صنعت اور کیمیا میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ الگ ہیں. 54 حج کی ہیں، جس میں سے 20 پیدل کی ہیں. یہ حسد ہوا کہ محمد ابن عثمان کیوں ہے نائب اور میں کیوں نہیں؟ حق تو میرا بنتا تھا. آپ اسے ریلیٹ کریں شیطان کے معاملے سے. 6000 سال تک تو میں نے عبادت کی. کبھی آپ شیطان کی سائیکولوجی کو اس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں. ایک مرتبہ حکم خدا اور تسلیم ہونا، اس امر کو نکال دیجئے تو اپنے اعتبار سے تو بات لاجیکل کر رہے ہیں. 6000 سال کی عبادت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ابھی نئی نئی مخلوق بنائی ہے. کس سے؟ مٹی سے، پانی سے، وہ بھی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی، جو قرآن میں لفظ ہے من حمأ مسنون. مولا علی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین مٹی سے آدم علیہ السلام کو اس لیے خلق نہیں کیا کہ ابلیس کا امتحان پورا ہو سکے. اس لیے کہ کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی بہت بڑی بلڈنگ، عظیم الشان کسی اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو خود بخود فیسینیٹ ہوتا ہے انسان اور اس کا دل جھکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مٹیریل کی وجہ سے دل جھکے. سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ یہ ہے مٹیریل، لیکن اب جھکو میرے حکم سے. تو شیطان یہ سوچ رہا ہے کہ میں 6000 سال کی عبادت کے بعد ایک وہ مخلوق جو ابھی ابھی بنی ہے پانی اور مٹی کے درمیان، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جھکو. یہ کون ہے بھائی؟ میں یہاں پر 6000 سال سے ہوں، یہ تو کوئی نیا نیا آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے سامنے جھکو. یہ اللہ عز و جل نے شیطان کا تکبر اور غرور توڑنا چاہتا، اس لیے کہ اسے اپنی عبادت پر غرور اور تکبر تھا. اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا تھا آسمانوں پر کہ میں اپنی ایک مخلوق کو بدترین عذاب میں مبتلا کروں گا. جب پہلے آسمان پر یہ خبر پہنچی تو ملائکہ پریشان ہو کر آئے پہلے آسمان کے سردار کے پاس، جو خود ایک فرشتہ تھا، کہ ہم کیسے بچیں اس عذاب سے، تم ہمارے سردار ہو. اس نے یہ کہا کہ تم اپنی فکر کرو، مجھے تو اپنی فکر ہے کہ کہیں میں اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اور میں جاتا ہوں دوسرے آسمان پر، وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں. اور دوسرے آسمان پر بھی یہی معاملہ ہوا کہ دوسرے آسمان کے سردار نے کہا کہ مجھے تو اپنی فکر ہو رہی ہے کہ کہیں میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں. وہ تیسرے آسمان پر گیا، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، ساتویں آسمان. ساتویں آسمان پر جب یہ خبر آئی تو تمام ملائکہ مضطرب تھے اس بات پر کہ کہیں ہم عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. ابلیس نے اس وقت یہ کہا کہ ہاں تمہاری سب کی یہ جو پریشانی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے اتنی عبادت کی بھی ہے اللہ کی کہ کم از کم میں تو وہ نہیں ہو سکتا کہ جس پر عذاب آئے گا. اللہ عز و جل چاہتا تھا کہ اس کے اس غرور کو توڑے. لہٰذا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جب اللہ چاہے گا میں سجدہ کر لوں گا. اسے نہیں معلوم ہے کہ اب جو سجدہ کروائے گا اللہ وہ اپنی حجت کے سامنے کروائے گا. اللہ کو سجدہ نہیں ہوگا، اللہ کی حجت کے سامنے ہوگا. اللہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے ابلیس کا غرور توڑ دے. لہٰذا اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ پروردگار یہ ایک سجدہ مجھے چھوڑ دے، میں اتنے سجدے کروں گا جتنے کسی نے نہیں کیے ہوں گے اس پورے روئے زمین پر. تو اللہ نے جواب دیا کہ ابلیس عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. مجھے یہ ایک ہی سجدہ چاہیے. اب روٹ میں جا کے دیکھیں، یا تکبر ہے یا حسد ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ہم سے بڑا تو کوئی ہے نہیں. اور دوسرا حسد کہ یہ ہم سے آگے کیسے نکل گیا. یہی 2 روٹ کازز ہیں ہر اخلاقی برائی کی جڑ کی. تو احمد ابن ہلال اس نے کہا کہ میں نے 54 حج کیے، میں نے اتنی کتابیں لکھی ہوئی. تو یہ محمد ابن عثمان کہاں سے نائب ہے؟ تو اس نے پہلے نیابت کا انکار کیا، پھر اپنی نیابت کا دعویٰ کیا کہ میں نائب خاص ہوں،
پھر یہ کہا کہ مجھ میں خدا کی روح حلول کر گئی، میں روح القدس ہوں اور میرے ذریعے سے تم امام سے رابطہ رکھو. دعوے بڑھتے گئے اور گمراہی بڑھتی گئی. اسی میں ہے محمد بن علی الشلمغانی. یہ وہ ہے کہ اس نے بھی بہت بڑا عالم ہے اور بہت عرصے تک ساتھ رہا ہے علیہ السلام کے. اسے بھی حسد ہے کہ محمد ابن عثمان کی 50 سال کی نیابت خاص کے بعد اب تو باری میری آنی چاہیے تھی، حسین بن روح کے پاس کیسے چلی گئی. لیکن انہی میں سے وہ بھی ہیں کہ ابو عبداللہ نوبختی. یہ نوبختی فیملی وہ ہے نا، یہ پورا خانوادہ یہ بڑا خادم رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کا. یمن سے ان کا تعلق تھا. مولا علی علیہ السلام نے یمن میں 6 مہینے تبلیغ کی رسول اللہ کے حکم سے. تو جب مولا علی کی خلافت ظاہری ہوئی تھی نا، تو یمن سے ایک مائگریشن ہوئی تھی کوفہ کی طرف. اس لیے آج بھی کوفہ اور نجف میں بہت سارے خاندان ایسے جن کے ٹریسز آپ کو یمن میں جا کے ملیں گے. حضرموت کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے ہجرت ہوئی تھی ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ کی طرف بھی. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہاں سے بعض سادات بھی وہاں گئے اور بعض مومنین بھی وہاں گئے. تو یہ نوبختی فیملی وہ ہے کہ جو پھر آل محمد سے بڑی قریب رہی، اور ان میں شاعر بھی ہیں، ان میں ادیب بھی ہیں، ان میں علماء بھی ہیں، ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ان میں اس زمانے کے سائنٹسٹ بھی ہیں، ان میں بیوروکریٹس بھی ہیں، ان میں خلفائے بنی عباس کے دربار کے ایڈوائزرز بھی ہیں. یعنی ایسی فیملی ہے. اور خود ابو عبداللہ نوبختی یہ عالم بھی، خطیب بھی، مناظر بھی، محدث بھی، یعنی آپ جو سمجھ سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا جس معیار پر ہو. محمد ابن عثمان دوسرے نائب خاص، ان کی وفات ہو رہی ہے، موت کا وقت ہے اور یہ بستر پر ہے. اور ابو عبداللہ نوبختی کا اسٹیٹس یہ ہے کہ انہوں نے گود میں لیا ہوا ہے محمد ابن عثمان کے سر کو. حسین بن روح جو تیسرے نائب ہیں، جن کی ابھی نیابت کا اعلان نہیں ہوا، وہ ہیں قدموں کی طرف. دفتن محمد ابن عثمان نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے اور مجھے حضرت حجت کی جانب سے حکم یہ ہے کہ میں ان کی تیسری نیابت خاصہ کا اعلان کروں، اور وہ حسین ابن روح ہیں. ابو عبداللہ نوبختی نے آہستہ آہستہ سے سر محمد ابن عثمان کا زمین پر رکھا، تکیے پر رکھا، خود گئے پیروں کی طرف. حسین بن رو سے کہا کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سر کو سنبھالیے. یہ وہ ہے کہ جو گزر چکا ہے اپنی ذات سے، جس میں کوئی حسد نہیں، جس میں کوئی تکبر نہیں. کہ آپ ہیں نائب خاص، اب آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کا سر گود میں لیں اور ان کی روح جو نکلے وہ آپ کی گود میں نکلے. ہم قدموں کی طرف جائیں گے. اسی میں سے جعفر ابن احمد ہیں. جعفر ابن احمد جن کے گھر سے کھانا جاتا ہے محمد ابن عثمان کے گھر پہ، تو حلال کھانا بھی ہے اس کا مطلب، امام کے نائب خاص کے گھر جا رہا ہے اور طیب بھی ہے. ان کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے سر کو رکھا اور خود آئے پائنتی کی طرف. حسین بن رو کو کہا کہ آپ سر کی طرف آئیے. جو ابو عبداللہ نوبختی ہیں، ان کا واقعہ یہ کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ حسین بن رو نائب ہوں گے، تو بعض لوگوں نے کہا مان ہو کیا ہو گیا ان کو، یعنی امام کو کیا ہو گیا یہ کہ تمہاری جیسی شخصیت، اتنا بڑا خاندان، اور تمہیں نائب نہیں بنایا. فرمایا ہم اعلمہم بامورہم واختیارہم، وہ اپنے اختیارات کو زیادہ جانتے ہیں کہ کسے رکھنا ہے اور کسے نہیں رکھنا ہے، وہ جانتے ہیں. ہاں یہ تسلیم. یہ شاگرد امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں. یہ تمام جو ہیں وہ صحابی امام حسن عسکری علیہ السلام. تو یہ امام علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اپنے فرزند کی معرفی کرتے ہوئے، انٹروڈکشن کرتے ہوئے بھی گزرا ہے، اور ساتھ میں ان کی حفاظت کرتے ہوئے بھی گزرا. ساتھ میں اپنے اصحاب کو بتلایا کہ میرے بعد حجت کی پہچان کیا ہے، اور ان جیسے اصحاب کی تربیت کی امام نے. اور یہ سلسلہ تھا. خود ایک علی بن جعفر جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، تو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، تو امام موسیٰ کاظم کے بھائی ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کے چچا ہیں. امام رضا کی بھی شہادت ہو گئی ہے، اور پھر امام محمد تقی، اور وہ امام 8 برس کے سن میں. اور اس وقت علی بن جعفر کہ جو امام رضا کے چچا ہیں، بڑے ہی ایجڈ ہو گئے، بہت ایجڈ ہو گئے. دفتن امام محمد تقی مسجد میں داخل ہوئے. علی بن جعفر کا ایک بڑا درس فقیہ ہے، محدث سے بڑے، خالی امام زادے نہیں ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. دیکھا دور سے 8 سال کے بچے کو آتے ہوئے، بلا امامت ورداء، اور
جو ہے امامہ ایک طرف گیا، ردا ایک طرف گئی، ابا ایک طرف چھوڑی، پا برہنہ دوڑے امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس، اور قدموں میں جھکنا چاہتے تھے کہ محمد تقی علیہ السلام نے اٹھا لیا۔ تو لوگوں نے آ کر کہا کہ اس کا جو باپ ہے نا تم اس کے چچا ہو، تو اگر تم ان کے سامنے جاتے تو ان کے بابا بھی تمہارا احترام کرتے، تم اس کا ایسا احترام کر رہے ہو 8 سال کے بچے کا۔ فرمایا ان اللہ لم یؤہل ھذہ الشیب ولکن اہل ھذا الصبی، اللہ نے اس سفید داڑھی میں وہ نہیں دیکھا جو اس 8 برس کے بچے میں دیکھا ہے۔ اس سفید داڑھی کو اہلیت نہیں دی کہ جو اس 8 برس کے بچے کو دی۔ اور اگر اللہ کی جانب سے کوئی حجت ہو تو ایک برس کا بلکہ ایک دن کا بھی ہو تو اللہ کی جانب سے حجت ہے، اور اگر کوئی اللہ کی جانب سے حجت نہ ہو تو 1000 سال بھی عبادت کر لی ہو تو وہ حجت نہیں ہے۔ تو یہ تربیت تھی ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کی، بالخصوص 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام۔ تو یہ تھوڑا سا زندگی کے حالات تھے 11ویں امام کی۔ اور جب میں سوچ رہا تھا مصائب پر آتے آتے اس بات کو بیان کروں آپ کی خدمت میں کہ ہم ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، تو جب بھی اگر کوئی اپنے والد کی مجلس کرے تو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ بیٹا وہ دروازے پر ہوتا ہے عزاداروں کو اور مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے۔ تو آج امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے مجلس عزا ہے تو یقیناً حضرت حجت ان کی نگاہ کرم ہوگی ہر مجلس میں آنے والے پر۔ یہ کوئی ایصال ثواب کی تو بات ہے نہیں، یہاں تو ان کی مجلس ہے کہ جو ظاہر کو باطن سے متصل کرتے ہیں۔ این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ کہ جو زمین کو آسمان سے متصل کر دے، یعنی جو ظاہر کو باطن سے جوڑ دے۔ تو یقیناً وہ امام علیہ السلام مجلس میں ان کی خاص نظر رحمت ہے، اس لیے کہ ان کے بابا کے نام پر آپ جمع ہوئے ہیں۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ان کے بابا یا ان کی والدہ کے نام سے نظر کریں، انہیں ثواب پہنچائیں صلوات کی صورت میں یا مجلس کی صورت میں، اور پھر ان سے یہ کہیں کہ آپ اپنے بیٹے سے یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہیں اور بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہ سے کہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی بارگاہ میں سفارش کیجئے کہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ تو امام ہے، جب ہم سے حکم دیتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی بات کو رد نہ کرو تو خود اپنے ماں باپ کی بات کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ لہٰذا آج صاحب عزا خود امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ وہ مظلوم امام ہے جن کی مظلومیت کا بیان کم پڑھا جاتا ہے یا بالکل ہی نہیں پڑھا جاتا۔ جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں، جب الوداعی زیارت ہوتی ہے تو دل ایک طرف سے مغموم بھی ہوتا ہے کہ آخری زیارت ہے، دوسری طرف سے جب وہاں سے نکل جاتے ہیں اور پھر اپنے گھر تک پہنچتے ہیں تو ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ زیارت کی توفیق بھی نصیب ہوئی اور صحت سلامتی عافیت کے ساتھ واپس پہنچ گئے اپنے اہل و عیال کے پاس۔ لیکن جب حضرت حجت زیارت پہ جاتے ہیں تو وہ مغموم ہوتے ہیں، زیارت سے باہر نکلتے ہیں تب بھی مغموم ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب بقیع تشریف لے جاتے ہوں گے تو پہلی قبر ہے بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی، پھر ایک قبر ہے سبط اکبر کی، ہر امام ایک بار شہید ہوئے ہیں، سبط اکبر 2 بار شہید ہوئے۔ امام زمانہ علیہ السلام یقیناً وہاں جا کر گریہ فرماتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ اس زہر دغا سے کہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گر رہے تھے، اور ایک مرتبہ تیروں کی بارش ہوئی حسن مجتبیٰ کے تابوت پر۔ پھر امام زمانہ علیہ السلام زیارت پڑھتے ہوں اس بیمار امام کی کہ جو اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کو لے کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک گئے، جو یہ کہتے رہے کہ یا لیت امی لم تلدنی الیوم، کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ پھر امام زیارت کرتے ہوں امام محمد باقر علیہ السلام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، دونوں ائمہ کو اس کیفیت میں زہر دیا گیا کہ امام باقر علیہ السلام کو زین، گھوڑے کی زین سے زہر دیا گیا جو ان کے جسم اتھر میں سرایت کر گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک خاص زہر تھا کہ امام زہر کی شدت سے تڑپتے رہے، اور پھر یقیناً تشریف لاتے ہوں گے روضہ رسول پر جہاں ان کی ماں فاطمہ الزہرا کی قبر ہے، کہ جب ہم سے روایت میں کہا گیا کہ سیدہ کی کیفیت وہ تھی کہ ناحلۃ الجسم منحدۃ الرکن، بعد از وفات رسول سیدہ سلام اللہ علیہا ایک سائے کی طرح ہو گئی تھی، فقط سارت کا شبہ، جن کی کمر اتھر جھکی ہوئی تھی، جسم انتہائی ضعیف تھا۔ سیدہ چلتے چلتے مدینہ کی گلیوں میں گر جاتی تھی،
یقیناً امام زمانہ حضرت حجت کی نگاہ میں یہ تمام مصائب بھی ہیں، سارے مناظر بھی ہیں۔ رسول اللہ کی زیارت کے بعد جب نجف اشرف تشریف لائیں تو وہ امام کے جو زہر سے بھی شہید ہوئے اور تلوار سے بھی شہید ہوئے۔ علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کی نگاہ میں وہ مصائب بھی ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام جب زیارت کے لیے تشریف لائیں کربلا معلیٰ تو اس امام کی قبر ہے کہ جن کے جسم اثر پر ان کا سر موجود نہیں ہے، جن کا سر جدا ہے اور جسم جدا ہے۔ یہ وہی بیابان ہے کہ جس میں ایک 3 سال کی بچی کو تماچے مارے گئے، یہ وہی صحرا ہے کہ جہاں حسین کی بہنوں کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ امام زمانہ علیہ السلام کبھی بغداد کے پل پر جا کر باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام پر گریا کرتے ہیں، کبھی خراسان جا کر غریب طوس کی شہادت پر گریا کرتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ آج تو خود صاحب عزا امام زمانہ، اس لیے کہ ان کے بابا ہی کے نام سے مجلس ہے۔ معتمد عباسی نے خاص اپنے غلام سے کہا تھا کہ ایک پانی کے جس میں زہر ملایا گیا ہے یہ دینا حسن عسکری کو، اور جب تک وہ تمہارے سامنے نہ پی لیں اس وقت تک اٹھنا نہیں وہاں سے، اور جب تک کہ زہر کا اثر نہ ظاہر ہو جائے گھر کو نہ چھوڑنا۔ وہ غلام آیا اور امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی موت سے پہلے ہی آگاہ تھے، بحکم خدا اسے نوش کیا، زہر کا اثر ہونے لگا، اور امام یقیناً اپنے بستر پر کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا، کچھ دن تھے، اس کے بعد 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی ہے۔ امام بستر پر تڑپ رہے تھے کہ اپنے غلام سے یہ کہا کہ ایک بچہ ہے حجرے میں، اسے بلا لینا۔ وہ گیا بچے کو بلانے کے لیے جو حضرت حجت ہے۔ اتنا تقیہ کا زمانہ ہے کہ امام حسن عسکری نے براہ راست نام نہیں لیا اپنے بیٹے کا، اپنے ہی بیٹے کا نام نہیں لیا کہ یہ کون ہے، کہا یا سید اہل بیت، اے میرے اہل بیت کے سید و سردار، میرا آخری وقت آ چکا ہے، لہذا میرے لیے پانی لے کر آنا۔ امام زمانہ علیہ السلام کوزہ آب لے کر آئے۔ خود روایت میں ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بدن مطہر زہر کی تکلیف سے کانپ رہا تھا، اور ان کے لب، ان میں کوزہ سنبھالنا مشکل تھا کہ حضرت حجت نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو سہارا دیتے ہوئے وہ کوزہ آب، وہ پانی پلایا۔ اور یقیناً دنیا کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب باپ کی موت ہو رہی ہو تو بیٹے کی گود میں ہو، لیکن کربلا میں ایک بیٹا ہے کہ جس کے پاس باپ پہنچا۔ آپ کو کئی ائمہ علیہ السلام کی تاریخ میں یہ ملے گا کہ وقت آخر بیٹے کی گود میں باپ کا سر تھا۔ جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یا امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی گود میں سر تھا امام باقر علیہ السلام کا۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام تقی جواد علیہ السلام کی گود میں سر تھا، وہ معجزے سے تشریف لائے تھے، ابا سلط کی روایت ہے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کی گود میں سر تھا اس وقت، یعنی سراہنے تھے امام حسن عسکری کی شہادت کے وقت۔ میں قربان ہو جاؤں، کربلا میں ایک باپ کی گود میں بیٹے کا سر تھا۔ فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، اور بیٹا بھی اس کیفیت میں تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، ظالموں نے قطع قطع کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ بس حسین نے جو اللہ اکبر علی اکبر کے رخسار پر چہرہ رکھا، کہا بیٹا آپ کے بعد دنیا کی ارزش ہی ختم ہو گئی، باپ تنہا رہ گیا، بقی ابو کا وحیدن فریدن غریبا۔ حسین نے جو چہرہ رکھا تو اب چہرہ اٹھ نہیں پاتا حسین کا، اور لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ حسین مر گئے، حسین علی اکبر کے لاشے پر۔ اب وہاں اس وقت عباس ہیں، اگر اس روایت کو آپ قبول کیجئے جو زیادہ سند کے ساتھ معتبر ہے کہ علی اکبر علیہ السلام بنی ہاشم کے پہلے شہید، عباس ہیں اور اہل البیت میں سے اور بھی ہیں، لیکن اس وقت حسین کا چہرہ چونکہ اٹھتا نہیں علی اکبر کے چہرے سے، لہذا ضرورت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی۔ بس فخرجت زینب من فستاتن، روایت میں ہے کہ بی بی زینب خیمے سے باہر نکلی، اس لیے کہ اب حسین جان دے دیں گے اگر زینب نہ آئی سلام اللہ علیہ۔ اس وقت
امام مظلوم نے فرمایا کہ ارجعی الی الفستاد، بہن آپ خیام میں واپس چلی جائیے گا. اور خیمے سے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے اور وہ علی اکبر کا لاشا لے کر چلے، اور امام مظلوم ان کے پیچھے پیچھے یا علی کہتے ہوئے چلتے رہے. اللہ جانے اپنے بیٹے علی اکبر کو یا علی کہہ رہے ہیں یا اپنے بابا حیدر کرار کو یا علی کہتے ہوئے امام وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ایک فقرہ کہنا چاہوں گا، یہیں سے پھر ماتم بھی کریں گے، کہ میں نے عرض کیا کہ تقریباً ائمہ علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، ان کی شہادت کے وقت بھی امام حسن علیہ السلام سراہنے تھے. ایک مرتبہ امام حسین کا سر بھی آیا ان کی ایک اولاد کی گود میں، اور وہ زندان شام میں تھا، کہ جب 4 سال کی بچی کی گود میں فَوَضَعَ فَمَّهَا إِلَى فَمِّهِ، بچی نے اپنے لب بابا کے لبوں پر رکھے. اس کے بعد سکینہ خاموش ہو گئی، کوئی آواز نہ. سجاد کی صدا گونجی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اللهم صل على محمد.